سیاحوں کو لاہور کی گلیوں کے قصے سنانے والا دلچسپ ٹور گائیڈ۔ فاطمہ علی کے مطابق ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ٹور گائیڈ محمد جاوید 30 برس سے سیاحوں کو اندرون لاہور کے در و دیوار کے قصے سناتے ہیں، لیکن جاوید کی اپنی کہانی بھی کچھ کم دلچسپ نہیں۔ جاوید اندرون لاہور کی گلیوں کے چپے چپے سے واقف ہے، لیکن یہ سوال بھی اہم ہے کہ وہ ٹور گائیڈ ہی کیوں بنے، جبکہ انہوں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس کا تعلق موسیقی سے تھا۔ جاوید گائیڈ کے نام سے جانے والے اور پہچانے جانے والے محمد جاوید اندرون لاہور کی لانگا منڈی، جہاں موسیقی کے آلات کی مشہور مارکیٹ بھی ہوا کرتی تھی، کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی انڈیپینڈنٹ اردو کو سناتے ہوئے بتایا، میرے والد محمد عمر عرف بلے خان طبلہ بجاتے تھے، گھر کے جتنے مرد تھے وہ بھی طبلہ بجاتے تھے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اب تو موسیقی کرنے والوں کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے، لیکن 30-40 برس پہلے ان لوگوں کے لیے میراثی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ مجھے یہ لفظ پسند نہیں تھا۔ میں سکول میں پڑھتا تھا تو میرے ہم جماعت مجھے میراثی کہتے تھے، جو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں طبلہ نہیں بجانا چاہتا تھا۔ ان کے مطابق میرے والد وزید تھے کہ میں بھی طبلہ نواز بنوں، تو والدہ نے کہا کہ میں پڑھائی کے ساتھ چھوٹا موٹا کام کر لوں تاکہ والد کے ساتھ ہاتھ بٹا سکوں۔ اس طرح وہ والد کو قائل کر لیں گے کہ مجھے طبلہ نہ سکھائیں۔ میں نے ابلے ہوئے انڈے، چنے کی دال اور کبابوں کی سیخیں بیچنا شروع کر دی۔ میں اسکول سے آ کر اپنی گلی کے کنارے کھڑے ہو کر اپنا یہ کام کیا کرتا تھا۔ اتفاق سے میرا گھر میاں یوسف صلاح الدین کی حویلی بارود خانہ سے 15-20 میٹر دور تھا۔ حویلی میں اکثر تقریبات ہوتی تھی جن میں غیر ملکی مہمان آیا کرتے تھے۔ جاوید بتاتے ہیں، یہ 80 کی دہائی کی آخر کی بات ہے۔ میں اس وقت میٹرک کر رہا تھا۔ اس وقت نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ ہماری انگریزی اچھی تھی۔ میں جب ان کی حویلی میں آنے والے غیر ملکی مہمانوں اور دیگر عمرہ کو دیکھتا تھا جو انگریزی میں باتیں کیا کرتے تھے اور بڑی بڑی گاڑیوں سے اترا کرتے تھے، جب وہ لوگ آتے تو پولیس والے ان کے لیے راستہ بنانے کے لیے میری دکان کا پٹا پیچھے کر دیتے۔ میں وہاں تھڑے پر بیٹھ جاتا اور سوچتا تھا کہ میں کسی طرح ان لوگوں سے رابطہ بناؤں، کیونکہ مجھے لگا کہ انگریزی زبان مجھے آنی چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بادشاہی مسجد اور لاہور قلعے سے ان کے گھر کا راستہ 5 منٹ کی مسافت پر ہے، تو شروع میں انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اس زمانے میں وہاں اتنے غیر ملکی سیاح آتے تھے کہ کوئی دائیں سے گزرتا تھا، کوئی بائیں سے، اور یہ 90 کی دہائی کا آغاز تھا۔ میں وہاں کسی انگریز کے پیچھے چل پڑتا۔ وہ مجھ سے پوچھتے کہ میں ان کے پیچھے کیوں چل رہا ہوں۔ میری انگریزی تو اچھی نہیں تھی، پھر بھی میں انہیں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں سمجھا دیتا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے باتیں کروں۔ اس دوران ایک انگریز نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ٹور گائیڈ بن جاؤں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ تو میں کیسے بن سکتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، مجھے تو تاریخ نہیں آتی۔ اس انگریز نے کہا جو غیر ملکی سیاح آتی ہیں انہیں کہا کرو کہ تم ایک طالب علم ہو اور تم ٹور گائیڈ بننا چاہتے ہو۔ میں نے یہی کیا۔ جاوید کے مطابق ان دنوں سیاحوں کو ایک گائیڈ بک دی جاتی تھی، تو سیاح مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں کبھی جہانگیر کے مقبرے گیا ہوں، تو میں سچ بتا دیتا کہ میں تو طالب علم ہوں اور ابھی کام سیکھ رہا ہوں۔ تو کوئی انگریز سیاح مجھے جہانگیر کے مقبرے لے جاتا، کوئی شالامار باغ لے جاتا، یہ سوچ کر کہ یہ طالب علم ہے اور اسے سیکھنے کا شوق ہے۔ وہ مجھے تھوڑے پیسے بھی دے دیتے اور مجھے کچھ گائیڈ بھی کر دیتے۔ اس طرح میں نے آہستہ آہستہ تاریخ کو پڑھنا شروع کیا اور پھر میں نے اسی دوران گریجویشن بھی کر لی۔ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ ٹور گائیڈ کا لائسنس لے لیا اور قلعے کے دروازے پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں ہمارا نمبر لگتا تھا، لیکن وہاں موجود پرانے ٹور گائیڈ کے ساتھ اکثر جھگڑا ہو جاتا تھا کیونکہ میں نیا تھا، تو مجھے پیچھے کر دیتے۔ اس کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ کمپنی انڈس گائیڈز میں نوکری کی۔ یہ کمپنی اس وقت بہت مشہور تھی۔ میں وہاں گائیڈ کم اور ٹورزم انچارج اور مینیجر زیادہ تھا، لیکن میں گائیڈ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہاں میری ملاقات اختر ماموکا سے ہوئی جو میرے استاد بنے اور مجھے بہت کچھ سکھایا۔ جاوید کا کہنا ہے کہ انڈس گائیڈ کے ذریعے انہیں گلگت، ہنزا، چترال، دراوڑ فورٹ، اوش شریف وغیرہ جیسے پہاڑی علاقوں میں جانے کا موقع ملا اور انہوں نے اس کمپنی کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کام کیا۔ وہاں سے نوکری چھوڑنے کے بعد انہوں نے لاہور فورٹ میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں نوکری کر لی۔ انہوں نے بتایا اس کے بعد میں نے ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی میں نوکری کر لی۔ میں ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے ڈی جی کامران لاشاری کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں گائیڈ ہوں، مجھے یہاں نوکری دے دے۔ کامران لاشاری نے کہا ابھی تو یہاں بحالی کا کام چل رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا آپ مجھے رکھ لیں کہ کوئی سیاح ان دیواروں کی کہانی سننے آ سکتا ہے، جس پر وہ ہنس پڑے، اور انہوں نے مجھے نوکری دے دی اور اب میں گزشتہ 8 برس سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ ورلڈ سٹی آف لاہور کی انچارج مارکیٹنگ، ٹورزم اینڈ کلچر تانیہ قریشی کا کہنا ہے کہ جاوید کو نئی چیزیں سیکھنے اور تجربہ کرنے کا بہت شوق ہے۔ ان کے مطابق جاوید نے بہت محنت کی اور اپنے کام کو سمجھا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں تک بھی اپنا علم اور تجربہ پہنچا کر ان کی تربیت کی اور انہیں آگے لائے۔
तानिया ने बताया, जावेद ने अंदरूनी शहर के लोगों के लिए एक आला मिसाल कायम की है कि आपकी उम्र जो भी हो, आपकी तालीम जो भी हो, आप अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आप जो चाहें कर सकते हैं। और आज जावेद हमारे लीड टूरिस्ट गाइड हैं और हमारा एक असासा है। उन्होंने बताया कि वो सियाहत के हवाले से कुछ रोजनामों में आर्टिकल्स भी लिखते हैं। इसके अलावा जावेद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में टेड टॉक्स भी कर चुके हैं। जावेद ने बताया कि बतौर टूर गाइड वो गुज़िश्ता 30 बरस में कई मशहूर शख्सियात से मिले और उन्हें अंदरूनी लाहौर की गलियों और तारीखी इमारतों के टूर कराए। तातारिस्तान के सदर यहाँ आए तो मैंने उन्हें किले का टूर कराया। इसके अलावा इंडियन एक्टर नसीरुद्दीन शाह, अमेरिकी, बरतानवी, जर्मन सफ़ीर और दीगर 300 के करीब गैर मुल्की सफ़ीर उनको टूर्स करवा चुका। उन्होंने बताया कि एक मरतबा ब्रिटिश हाई कमिश्नर जिसका नाम थॉमस था वो आए और उनसे पूछा कि क्या वो जावेद हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने बताया कि 18 बरस पहले उनके वालिदैन यहाँ आए थे और उनको भी मैंने टूर कराया था। उन्होंने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकाली जिसमें मेरे बच्चे जो उस वक्त छोटे थे उनके वालिदैन के साथ खड़े थे। मैंने उन्हें बताया कि अब मेरे इन दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं तो वो हंसने लगे। जावेद ने बताया कि साफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी और मारूफ मुसन्निफ और सफ़रनामों के खालिक मुस्तनसर हुसैन तारड़ भी अपनी कुछ तहरीरों में उनका जिक्र कर चुके हैं। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।